اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی کے لیے شکار کے متعلق احکام و مسائل۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 1، شکار کرنے پر تاوان وغیرہ کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم حالت حرم میں شکار نہ کرو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشی میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس کے عذور تمہیں جمع کیے جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ کرو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس کے عذور تمہیں جمع کیے جاؤ گے، جس کے عذور تم جمع کیے جاؤ گے۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 4، شکار مارنے میں محرم آدمی کسی غیر محرم کی مدد نہ کرے، یعنی کہ ایک حاجی آدمی جو حج کے لیے جا رہا ہے وہ دوسرے آدمی کی شکار مارنے میں مدد نہ کرے۔ اس کے لیے حدیث ہے 1823۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کہا میں تھے جو مدینہ سے 3 منزل پر ہے۔ ہم میں سے بعض محرم تھے اور کچھ حرام کے بغیر تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز دیکھ رہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو ایک گوخر کو دیکھا۔ میں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، نیزہ اور کوڑا ہاتھ میں لیا تو مجھ سے کوڑا گر گیا۔ میں نے کہا، مجھے کوڑا اٹھا دو۔ انہوں نے کہا، ہم بحالت حرام میں ہیں، اس لیے ہم تیری مدد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں نے خود اس کو پکڑ کر اٹھایا، پھر میں ٹیلے کے پیچھے سے گوخر کے پاس آیا اور اسے زخمی کر دیا۔ جب میں اسے لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو ان میں سے کچھ نے کہا، اسے تناول کرو، جبکہ بعض کہنے لگے، اسے نہ کھاؤ۔ اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ ہم سے کچھ آگے تھے۔ میں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، کھاؤ، یہ حلال ہے۔ ہمیں عمرو بن دینار نے کہا کہ تم صلاح بن کسان کے پاس جاؤ، اس حدیث اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کے متعلق ان سے پوچھو، کیونکہ وہ ہمارے ہاں مکہ آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1824۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی نیت سے روانہ ہوئے تو صحابہ اکرام بھی آپ کے ہمراہ نکلے۔ آپ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے راستے سے بھیج دیا، ان میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ ان سے فرمایا، تم سمندر کا کنارہ اختیار کرو حتیٰ کہ ہم آ ملے۔ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ جب وہ لوٹے تو ان سب نے حرام باندھ رکھا تھا، لیکن حضرت ابو قتادہ نے حرام نہیں باندھا تھا۔ اس دوران میں کہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے کہیں ایک گوخر دیکھے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اچانک ان پر حملہ کیا تو مادہ گوخر کو شکار کر لیا۔ ان کے ساتھی سواریوں سے اترے اور اس کا گوشت کھایا، پھر کہنے لگے، ہم تو محرم ہیں، کیا ہم اس طرح شکار کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ پھر ہم نے اس مادہ گوخر کے گوشت سے کچھ بچا ہوا ٹکڑا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم نے حرام باندھا ہوا تھا جبکہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حرام کے بغیر تھے۔ ہم نے کہیں ایک گوخر دیکھے تو ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ گوخر کا شکار کر لیا۔ ہم اپنی سواریوں سے اترے اور اس کا گوشت کھایا، پھر ہم نے خیال کیا کہ محرم ہو کر شکار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ہم اس میں سے کچھ بچا ہوا گوشت اپنے
ساتھ اٹھا لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اس گوخر پر حملہ کرنے کا کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا جو بچا ہوا گوشت ہے وہ بھی کھا لو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو آدمی محرم ہے وہ جو غیر محرم ہے اس کو شکار کرنے کے لیے اشارہ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے شکار کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر دوسرے آدمی نے ان کی مدد کے بغیر شکار کیا ہو اور وہ آ کر ان کی خدمت میں اس کا گوشت پیش کرے کھانے کے لیے تو پھر وہ گوشت اس کا کھا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی محرم آدمی یعنی کہ حج پر نکلا ہوا آدمی نہ شکار کر سکتا ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ اشارہ کر سکتا ہے اور نہ ہی شکار کر کے خود شکار کا گوشت کھا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 7، محرم کن جانوروں کو حرم میں مار سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک حاجی جب حرم باندھ لے حج کے لیے تو وہ کن جانوروں کو مار سکتا ہے، کن جانوروں کو مارنا جائز ہے اس کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1828، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مار دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مار دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوا، چیل، چوہا، بچھو اور باولا کتا جو کاٹ کھانے والا ہو۔ باولا کتا جو کاٹ کھانے والا ہو، ان کو مارنے کے لیے حاجی کو اجازت ہے، وہ ان کو مار سکتا ہے، لیکن باقی وہ کسی بھی جانور کا نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کر کے ان کا گوشت کھا سکتا ہے، نہ کسی کو جانوروں کا شکار کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1830، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منا کے ایک غار میں تھے، اتنے میں سورت مرسلات آپ پر نازل ہوئی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت مرسلات نازل ہوئی، جس کی آپ تلاوت فرمانے لگے اور میں بھی آپ سے سن کر اسے یاد کرنے لگا۔ آپ کا روح مبارک تلاوت سے ابھی تر و تازہ تھا کہ اچانک ایک سانپ ہم لوگوں پر کود نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مار ڈالو۔ چنانچہ ہم اسے مارنے کے لیے جلدی دوڑے مگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اس کے زر سے بچا لیے گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اس کے زر سے بچا لیے گئے ہو اسی طرح وہ بھی تمہارے زر سے بچا لیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں، اور نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔